تو آج ہم عادات سیکھ لیتے ہیں، ابتدائی عادات اور کہ کیا ہے فارسی میں گنتی عادات. اگر ہم اس کو بول لیں عادات اصلی. تشکر بسیار. بسیار زیادہ کو بولتے ہیں، تشکر شکریہ، بہت زیادہ شکریہ. تو آج ہم عادات اصلی یعنی کہ ہندسی سیکھتے ہیں اور کہ فارسی میں گنتی کس طرح ہوتی ہے. ہمیں فارسی کی گنتی آتی بھی ہے لیکن تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں. تو پہلا جو ہے صفر، صفر جس کو صفر بولتے ہیں ہم اردو میں استعمال ہے صفر. پھر جو ہے دوسرا یک. اگر ہم ایرانی فارسی تو پھر ضروری بات ہے کہ یہ یک ہے، ادروائز دری میں یک بھی بول لیتے ہیں. یک، یک سے مراد ہے ایک. یک. اگلے ہے دو، 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 سے، تین، چہار، چہار، چار، پانچ، پانچ. ہمارا جو پنج آپ صوبہ ہے پاکستان میں بھی ہے اور تقسیم ہو کے اس کا کچھ حصہ ہندوستان کے اس میں ہے، ملک میں شامل ہے، کچھ پاکستان. تو یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے پنج آپ. پانچ پانی یا پانچ دریاؤں کی سرزمین، چونکہ پانچ دریا اس میں بہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو پنج آپ کہا جاتا ہے. تو پانچ، پانچ کو بولتے ہیں شش. شش، زیر کو توجہ دیں. شش، شش جو ہے یہ چھ کو سکس کو بولتے ہیں. نہیں، اگر اسٹریٹ لینگویج میں کسی نے لوگ بولتے ہوں گے. بہرحال جو زبان اہل زبان ہیں جن کی اپنی مادری زبان ہے وہ شش ہی بولتے ہیں. بعض دفعہ کسی نے سیکھ رکھی ہوتی ہے اپنی مادری زبان اور ہے تو شاید وہ شش بھی بولتے ہوں، ادروائز شش پہ جو ہے توجہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہفت. آپ کو یہ آتی بھی ہیں ہفت. پھر آگے جو ہے یہ ہے ہشت، ہشت. پھر ہے نو، نو. اس طرح لکھا جاتا ہے نو. اور پھر جو ہے اگلے 10 کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے دا. اردو میں بھی ہم ہشتم کہتے ہیں. اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اردو میں ہم ہشتم کیوں بولتے ہیں. ابھی یہ اعداد اصلی ہیں، آپ اعداد اصلی سیکھ لیں. جو گنتی کے اعداد ہیں وہ آپ سیکھ لیں اور وہ یہ ہے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں بگنرز کے لیے. صفر، یک، دو، سه، چهار، پانچ، شش، ہفت، ہشت، نو، دہ. یہ صفر سے جو ہے 10 تک گنتی ہے. ابھی جو ہے ہم اعداد ترتیبی سیکھتے ہیں کہ اعداد ترتیبی کیا ہے. مطلب ہے کہ کسی لفظ کو ترتیب پہ رکھنے کے لیے ہم کیا بولتے ہیں. آپ کو وہ آتے ہیں بہت اچھی طرح. اعداد ترتیبی تو پہلا ہے یکم. یکم سے مراد پہلا، یکم. دوسرا ہے دوم. بہت زیادہ استعمال ہے اس کا ہماری مختلف زبانوں میں، دوم. تیسرا ہے، میں لگا لیتا ہوں دوم. تیسرا ہے سوم. اردو کی کتاب برائے سوم زیادہ تر لوگ اس کو بول دیتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے سوم اور دوم نہیں ہے، دوم. سوم، چہارم،
چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم اور دہم ہے۔ یہ والی ہے اور یہ والی ہے، دونوں کی ایک جیسی آواز ہوگی، آپ یہ ہے لگاتے ہیں یا یہ والی دہم۔ تو یہ اعداد ترتیبی ہیں، یعنی کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ابتدا میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر ہم فارسی سیکھ لیں تو ہم اپنی جو دوسری زبانیں ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے، خاص کر اردو اور دیگر زبانیں۔ تو اس میں جس میں دوم سوم کا استعمال ہے، لیکن ہم اس کا تلفظ جو ہے فارسی نہ جاننے کی وجہ سے اس کا تلفظ عموماً غلط ہوتا ہے۔ آج ہم نے یکم، دوم اور سوم سیکھا۔ اس کے علاوہ فارسی میں یہ تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں کے لیے ہے۔ بعض دفعہ فارسی میں اگر کسی ایسا جملہ ہے، پھر ہم پریکٹس میں پڑھیں گے، تو اس میں یعنی کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، تو یہ لوگ جو ہیں یکمین، دومین، سومین اور چہارمین، اسی طرح پنجمین، ششمین، ہفتمین، ہشتمین، نہمین، دہمین، یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یکمین کے لیے جو ہے اولین کا لفظ بھی فارسی میں ہے اول، اور پہلے کے لیے اول یا اولین کا لفظ بھی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں یہ عربی لفظ ہے، تو فارسی میں اپنا لفظ بھی ہے پہلا یا پہلے کے لیے، ہاں اولین، تو اس کے لیے ہے فارسی کا اپنا لفظ جو ہے دوسرا نخست یا نخستین۔ فارسی میں کبھی کبھار اول کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نخست کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ نخست نام یا نخست اسم، آپ کا پہلا نام کیا ہے تو اس کو نخست اسم بولتے ہیں۔ مثال کے طور سے نخست وزیر، یعنی کہ پہلا وزیر یا پرائم منسٹر یا فرسٹ منسٹر، آپ جو بھی اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، تو نخست کا لفظ بھی اول اور نخستین، اولین کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں، جملوں میں استعمال کرتے ہیں ہنسوں کو کہ ہم سیکھ لیں۔ یہ اور نہیں لگانے سے یہ بن جاتا ہے۔ طریقہ یہی ہے، ہم نے آج تک جو ہے آج صرف 10 تک گنتی سیکھی ہے، باقی فارسی کی گنتی 10-20 تک ہمیں سیکھنی پڑے گی، اور جو ہمیں آتی بھی ہے، اور بقایا 20 کے بعد فارسی کی گنتی بہت آسان ہے، اور اگر ہم نے 20 تک ہمیں تھوڑی توجہ سے سیکھنا ہوگا، بقایا گنتی اس کی بہت آسان ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یک انار 100 بیمار، یک انار 100 بیمار۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہے 1 انار اور 100 بیمار، تو ابھی 100 تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے تو 10 تک سیکھا ہے۔ 100 کا لفظ صدی، ہاں سینچری، تو 1 انار اور 100 بیمار کے لیے جو ہے فارسی میں کہیں گے یک انار و 100 بیمار۔ مثال کے طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ 10 روپے کا ہے، تو میں کہوں گا این خودکار 10 روپیہ است۔ این خودکار، این خودکار، بال پوائنٹ خودکار، اور فاؤنٹین پین یا انک پین خود نویس۔ این خودکار 10 روپیہ است۔ یہ بال پوائنٹ 10 روپیہ کا ہے۔ اگر ہم کسی اس کا پوچھتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے،
تو ہم پوچھتے ہیں بہائے این کتاب چند است. بہائے این کتاب چند است. بہا قیمت, بہائے این کتاب چند است. بہائے بہا قیمت, این دس یہ والا, دس بک, چند است کتنا ہے, کتنی ہے, اس کتاب کی قیمت کتنی ہے, تو پھر سوالیہ نشان بھی ہے. بہائے این کتاب چند است, تو آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ بہائے این کتاب 6 روپیہ است. جو ہمارے پاس ایران کی جو کرنسی ہے, آپ کو کرنسیاں بھی ان ممالک کی بتا دوں. ایران میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ تومان ہے, تومان ایران کی, اور افغانستان میں جو ہے وہ افغانی کہلاتی ہے. اس بات کو ذہن نشین کریں کہ افغانستان کے جو شہری ہیں وہ افغان کہلاتے ہیں, اور ان کی جو کرنسی ہے وہ افغانی کہلاتی ہے. بعض دفعہ ہمارے ہاں یا بڑے پڑھے لکھے لوگ افغان سٹیزن کو بجائے اس کو افغان بولنے کے ان کو افغانی بول دیتے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے وہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, اور پھر دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ہماری کسی کی کم علمی ظاہر ہو سکتی ہے. تو آپ جب بھی افغان سٹیزن کے بارے میں بتائیں تو ان کو افغان بولیں, اور جو کرنسی کی بارے میں وہ کریں تو اس کو افغانی بولیں. اس کے علاوہ جو ہے تاجکستان میں بھی فارسی بولی جاتی ہے. وہاں کی کرنسیوں کے نام چینج ہوتے گئے ہیں. روبل ان کی کرنسی تھی جب سوویت یونین تھا, پھر روبل کے بعد ان کی کرنسیاں چینج ہوئی ہیں. آج کل اس کو سومونی بولتے ہیں. تاجکستان کی کرنسی سومونی. اور ڈالر کو دولار, دولار, ڈالر کو دولار. بقایا ہم پڑھیں گے مختلف ممالک کے نام اس میں کس طرح بتائے جاتے ہیں فارسی میں, جس طرح کہ انگلینڈ کو انگلستان, اور اس طرح جاپان کو ژاپن. تو وہ پھر ممالک کی جب بات آئے گی تو ہم سیکھیں گے. یہ کرنسیاں جو ہیں آپ سیکھ لیں. تو یہ اعداد ہیں, اور اعداد ہم نے آج صرف بچوں کی طرح 10 تک سیکھیں. آگے جا کے ہم جو ہیں اپنی وہ بڑھائیں گے, اپنی استعداد بڑھائیں گے. میرے خیال میں کہ کل کے لیکچر میں ہم زیادہ تر اعداد سیکھ پائیں گے. اعداد کے بعد ہفتے کے دنوں کے نام ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہفتے کے دنوں میں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں. فارسی میں ہفتے کے دن اور ان کے نام انتہائی آسان ہیں, اور بہت زیادہ جلدی سے سیکھے جا سکتے ہیں. تو روزہائے ہفتے, روزہائے ہفتے. فارسی میں کسی لفظ کا جمع بنانا, پلورل بنانا, اس کے 2-4 طریقے ہیں, اور اس میں سب سے جو زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے وہ ہے کسی لفظ کے ساتھ ہا لگا دینا. تو روز دن کو بولتے ہیں, اور روزہا جو ہے پھر یہ جمع بن جاتا ہے ہفتے کے دن, یعنی کہ پلورل والے دن. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے ہفتے کے 7 دن ہیں, تو ہم فارسی میں یہ پڑھیں گے یک ہفتے 7 روز است. یک ہفتے یک ہفتے 7 روز است. بہت آسان ہے. ایک ہفتہ جو ہے وہ 7 دن کا ہے. یک ہفتے 7 روز است. نام روزهای هفته, نام
نیم کے لیے فارسی میں نام بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نام روزہائے ہفتے کے دن کیا ہیں؟ تو وہ ہم لکھتے ہیں شنبے، شنبہ کس کو بولتے ہیں؟ ہفتے کو۔ سیچرڈے کو، سنیچر کو کیا بولتے ہیں؟ شنبے۔ یکشنبے سے کیا ہے؟ یہ اتوار ہے۔ یکشنبے، دوشنبے، سہ شنبے۔ آپ نے دیکھا بہت آسان ہے، ایک شنبے کا لفظ ہم نے سیکھ لیا اور اس کے بعد یکشنبے، دوشنبے، سہ شنبے، چہار شنبے بدھ، پنج شنبے جمعرات اور جمعہ کو کبھی کبھار آدینہ بھی بول لیتے ہیں، بعض اس میں آدینہ۔ تو یہ ہفتے کے نام ہے، اور شنبے سیچرڈے یعنی کہ ہفتہ، یکشنبے اتوار، دوشنبے، سہ شنبے، چہار شنبے، پنج شنبے، جمعہ یا آدینہ۔ ایک بات آپ دوسری بھی نوٹ کر لیں، تاجکستان جہاں فارسی بھی بولی جاتی ہے ان کے کیپٹل کا نام بھی دوشنبے ہے۔ تو یہ دنوں کے نام ہم نے سیکھ لیے۔ یہ ہم سیٹرڈے سے سٹارٹ کریں گے؟ ہاں، چونکہ عمومی طور سے ان ممالک میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو خاص کر ایران اور افغانستان کا تو مجھے معلوم ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے ہفتہ سیچرڈے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن سیچرڈے سے آسان اس لیے بھی ہے کہ شنبے، یکشنبے، دوشنبے جو ہے یہ پھر آپ آسانی سے سیکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ دو چار الفاظ ہم اور بھی سیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور دنوں کے ساتھ جو ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ان میں پہلا ہے امروز۔ امروز کیا ہے؟ امروز آج، ٹوڈے۔ امروز آج سے بھی اگر ہم ٹوڈے سے ترجمہ کریں تو بہت اچھا بنتا ہے، امروز آج کا دن یا آج۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، فارسی میں جملہ بناتے ہیں، امروز شنبه است، آج ہفتہ یا آج سیچرڈے یا آج سنیچر کا دن ہے۔ تو امروز ٹوڈے فارسی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ پوچھیں کہ آیا امروز بازار باز است، یا آیا ایک اور جملہ، آیا امروز دبیرستان باز است، کہ کیا آج دبیرستان اسکول کو بولتے ہیں، اسکول کے نام ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دبیرستان یا اسکول، باز جو ہے فارسی میں اس کے کئی معنی ہیں، ایک جو ہے باز کا مطلب کھلا ہوا ہے، آج بازار یا اسکول کھلا ہوا ہے۔ تو اگر آپ پوچھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے آیا امروز بازار باز است، کہ آیا کیا آج بازار کھلا ہے۔ تو یہ اگر کھلا ہے تو آپ کہیں گے کہ بلے امروز بازار باز است۔ اگر چھٹی ہے اس کی بازار کی یا اسکول کی تو آپ کہیں گے نخیر امروز دبیرستان باز نیست، کہ جی نہیں آج دبیرستان یا اسکول کھلا ہوا نہیں ہے۔ سر آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا سنیچر، یہ بھی ہفتے کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ہماری زبانوں میں ہفتے کو ہی بولتے ہیں۔ ہفتے کے لیے مختلف الفاظ ہیں، ہفتے کے سارے دنوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ میں نے منگل کو منگلوار بھی بول لیتے ہیں، پیر کو سوموار بھی بول لیتے ہیں، یہ ہماری زبانوں میں اس کا استعمال رائج ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم کل یعنی کہ گزرے ہوئے دن کو بتائیں تو دیروز، دیروز اس کا میں ترجمہ بھی انگلش میں کر دیتا ہوں، یسٹرڈے، گزرا ہوا کل، دیروز. اور اگر ہم گزرے ہوئی رات کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے دی شب، دی شب. شب تو آپ نے سیکھ لیا رات کو، دی روز یسٹرڈے اور دی شب لاسٹ نائٹ جو گزری ہوئی رات ہے. دی شب، دی روز گزرا ہوا کل اور دی شب جو ہے وہ گزری ہوئی رات. پھر ہم پرسوں یعنی کہ گزرے ہوئے ڈے بیفور یسٹرڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پریروز، پریروز. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈے بیفور یسٹرڈے، پرسوں یعنی کہ گزرا ہوا پرسوں. پریروز. تو یہ گزرے ہوئے دن، امروز آج کا دن، دیروز یسٹرڈے اور پریروز ڈے بیفور یسٹرڈے. اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کل. کل کے لیے کیا بولتے ہیں؟ فردا، فردا. فردا کل کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شعر و شاعری میں زیادہ تر. فردا ٹمارو، تو آنے والا دن، فردا آنے والا کل، فردا. اور آنے والا پرسوں تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کہیں گے پس فردا. پس کا لفظ ہم نے سیکھ لیا، بعد میں کو بولتے ہیں پس فردا. کل کے بعد مطلب پرسوں، پس فردا. ڈے آفٹر ٹمارو اس کو بولیں گے پس فردا. تو آپ 2-3 جملے بنائیں جس میں دنوں کے نام بھی ہو اور اس میں جو ہے امروز یا دیروز اور فردا کا جو ہے وہ استعمال بھی ہو. مثال کے طور سے آپ لکھ لیں 2-4 جملے. درس امروز آسان است. آج کا درس یا آج کا لیکچر یا آج کی پڑھائی سبق آسان ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں امروز چی روز است، آج کون سا دن ہے یا کیا دن ہے. تو اس طرح 2-3 جملے آپ بنائیں جس میں جو ہیں دنوں کے نام اور اس طرح اس کے ساتھ جو ہے دیروز اور پریروز کا استعمال ہوا ہو.